اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 35 آپ سکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس آیت میں وقف کی ایک ہی علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا پہلے تو اس آیت کے 2 حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ ہوگا اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اور دوسرا ہوگا انک انت السمیع العلیم۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں ایک فا عاطفہ نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد ایک فعل ہے، لہٰذا 2 حصے پہلے حصے کے کر دیں گے، جس میں پہلا حصہ جو ہے محررن تک ہوگا اور دوسرا حصہ ہوگا فتقبل منی۔ اب جو پہلے حصے کا پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اذ اسم ہے، ظرف ہے، قالت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، امرأۃ یہ قرآن مجید کا رسم الخط ذہن میں رکھیے گا، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ امرأہ جو ہے یہ گول تا کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور گول تا سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتی ہے، تو قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ امرأہ کو لمبی تا کے ساتھ ہی لکھا گیا ہے۔ امرأہ اسم کا حمزۃ الوصل ہوتا ہے، لہٰذا آپ شروع میں جو الف دیکھ رہے ہیں یہ حمزۃ الوصل تھا زیر کے ساتھ، لیکن ملا کر جب پڑھا گیا تو الف کی صورت میں لکھا رہ گیا۔ امراہ کے معنی عورت کے ہوتے ہیں، اور یہاں پر بیوی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ عمران جو ہے یہ غیر منصرف اسم ہے، اس لیے آپ کو یہاں پر سنگل حرکت کے ساتھ نظر آ رہا ہے، اور عمران کا رسم الخط بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ربی جو ہے یہ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک ہے یا جو کہ حرف ندا ہے، ربا اسم منصوب استعمال ہوا ہے مضاف ہونے کی وجہ سے، اور اس کے بعد جو یا ہے وہ یا متکلم ضمیر مجرور متصل ہے واحد متکلم کی، تو یا ربی یہ یا ربی بنا، کیونکہ یا متکلم جو ہے یہ زیر ڈیمانڈ کرتی ہے، تو ربا سے ربی ہو گیا، اور پھر یا کو حذف کر دیا گیا، اور اینڈ والی یا جو ہے یا متکلم اس کو بھی حذف کر دیا گیا، تو پیچھے بچا ربی۔ انی انا حرف ظروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اور اس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے یا متکلم وہ ضمیر منصوب متصل ہے۔ نظرتو فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے، نون زال اور را اس کے روٹ لیٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور خان صاحب نے نون زال اور را روٹ لیٹرز کے تحت باب ضرب یضرب سے اس کو ذکر کیا ہے کہ نظر ینظر نظرن، کسی غیر واجب چیز کو اپنے اوپر واجب کر لینا یعنی منت ماننا، اور آیت کا ریفرنس سورہ مریم کی آیت کا دیا ہے۔ لام جو ہے یہ حرف جر ہے، اور اس کے بعد جو ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں وہ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی ہے، ما اس میں موصول ہے، فی حرف جر ہے، جس کے بعد بطن کا لفظ جو ہے یہ پیٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، یہاں پر مجرور ہے، اور بطن کے ساتھ جو یا ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ضمیر مجرور متصل ہے واحد متکلم کی، اور محررن کا لفظ جو ہے آپ ہا را روٹ لیٹر سے باب تفعیل حررا یحرر تحریرن، خان صاحب معنی لکھ رہے ہیں اس کے کسی کو آزاد کرنا، اور اس سے پھر محررن آزاد کرنے والا، اور محررن اسم مفعول کا صیغہ جو بنے گا آزاد کیا ہوا، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 35، اور ترجمہ کیا انہوں نے اس کا کہ اے میرے رب میں نے نظر کیا تیرے لیے اس کو جو میرے پیٹ میں ہے آزاد کیا ہوا ہوتے ہوئے، تو یہاں سے ہوتے ہوئے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیوں منصوب استعمال ہوا ہے۔ بہرحال دوسرے حصے کے الفاظ پر بات کریں گے، اب پہلے حصے کا دوسرا حصہ ذہن میں رکھیے گا۔ فا حرف ہے، تقبل فعل امر ہے، قاف با لام روٹ لیٹرز باب تفاعل، تقبلا یتقبل تقبلا قبول کرنا کے معنی میں۔ منی جو ہے یہ من پلس نون پلس یا متکلم کا مجموعہ ہے، جس میں من حرف جر ہے، جس کے بعد نون وقایا حرف ہے، اور یا جو ہے واحد متکلم ضمیر مجرور متصل ہے۔ تو پہلے حصے کے دونوں حصوں پہ الحمدللہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب چلتے ہیں اس آیت کے دوسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے انک انت السمیع العلیم، جس میں انا جو ہے وہ حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، کاف ضمیر منصوب متصل واحد مذکر حاضر کی ہے، انتا ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر حاضر کی ہے، السمیع مرفوع ہے اور معرفہ ہے، العلیم مرفوع ہے اور معرفہ ہے، دونوں صفت مشبہ کے صیغے ہیں یا دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ تو الحمدللہ جی الفاظ سے بات مکمل ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف، اور جو پہلا جملہ بن رہا ہے وہ اس سے شروع ہو رہا ہے۔ اس ہم جانتے ہیں کہ ظرف ہے تو مضاف بنتا ہے، اور اس
کے بعد آنے والا جملہ جو ہے وہ مضاف الیہ بنتا ہے۔ مضاف الیہ کو انالائز کروں تو وہ ہے قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ قالا فعل ہے، قالا آ گیا تو اس کا فاعل چاہیے، وہ ہے امرأۃ عمرانہ، مضاف الیہ کا مجموعہ۔ اب قالا کا مقول القول مفعول بھی چاہیے، وہ شروع ہو رہا ہے ربی سے۔ ربی جیسا کہ میں نے کہا کہ یا ربی ہے، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے ہے، ربی مضاف الیہ ہو کر قائم مقام مفعول بھی ہے، اور ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر ندا ہے، جس کا جواب ندا یا مقصود بالندا ہے انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ مقصود بالندا کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، یا جو ہے ضمیر منصوب متصل انا کا اسم ہے، اور انا کی خبر کی جگہ پر جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو کہ نظرتو سے شروع ہو رہا ہے۔ نظرتو فعل با فاعل ہے، تو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو گیا۔ لام جارہ ہے جس کے بعد ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی آپ دیکھ رہے ہیں، جار مجرور متعلق ہو جائے گا نظرتو کے لیے۔ ما جو ہے اس میں موصول ہے، اور اس کا صلۃ الموصول جو ہے وہ فی بطنی ہے، جس میں فی حرف جر ہے اور بطنی مضاف الیہ ہو کر مجرور ہے، پھر یہ جار مجرور صلۃ الموصول بن جائے گا ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً منصوب مفعول بھی بن جائے گا نظرتو فعل کے لیے۔ اب محررن جو ہے یہ ہمیں خان صاحب کے ترجمے سے پتہ چل گیا کہ ہوتے ہوئے کے ساتھ انہوں نے ترجمہ کیا ہے، تو اس کو ہم حال قرار دے دیں گے ماں کا۔ پھر نظرتو فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر مقصود بندا یا جواب ندا بن جائے گا، اور پھر ندا اور جواب ندا مل کر یہ قالت فعل کے لیے محلاً منصوب مقول القول ہو جائیں گے، اور پھر قالت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ ہو جائے گا، اور اس ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہو جائے گا ایک محذوف فعل اذکر کے لیے، اور پھر وہ محذوف فعل اذکر جو ہے اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ جی پہلا حصہ ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لیا ہے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے پہلے حصے کا، اس پہ بات کریں گے۔ فا کو عاطفہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے، اور فا کو فصیحہ بھی میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ قرار دیا گیا، اور فا فصیحہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مقدر شرط کے جواب پر داخل ہونے والا فا ہوتا ہے، تو جو شرط محذوف مانی جا سکتی ہے وہ یہاں پر یہ ہو سکتی ہے کہ اذا کان کذالک، اگر ایسا ہی ہے تقبل منی، اور آسان یہی ہے کہ فا کو آپ عاطفہ مان لیں۔ تقبل فعل با فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور منی جو ہے یہ جار مجرور ہو کر متعلق ہو جائے گا تقبل فعل کے، اور پھر تقبل فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا اگر فا کو ہم عاطفہ مانیں، اور جواب الشرط یا جزا ہو جائے گا ایک محذوف شرط کے لیے اگر فا کو فصیحہ مانا جائے۔ جو شرط محذوف مانی گئی ہے وہ یہ بھی کہی گئی ہے کہ ان رضیت عنی، اگر تو راضی ہو اس سے، اور اگر فا کو ہم عاطفہ مانیں تو تقبل منی والے جملے کا عطف ہو جائے گا انی نظرتو والے جملے پر۔ حصہ اس آیت کا وہ ہے انا کا انت السمیع العلیم، اس میں انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، کاف ضمیر منصوب متصل اس کا اسم ہے، اور انت ضمیر فصل ہے، اس کو ضمیر فصل کہہ کے گزر جائیں، اور السمیع کو انا کی خبر اول قرار دے دیں، العلیم کو انا کی خبر ثانی قرار دے دیں، اور انا کو اپنے اسم اور دونوں خبروں سے ملا کر جملہ اسمیہ بنا دیں۔ ایک تو یہ سادہ سی ترکیب ہے، اور دوسری ترکیب انا کا اسم کاف ضمیر منصوب متصل ہے، اور انا کی خبر کی جگہ پر جملہ اسمیہ آ رہا ہے انت السمیع العلیم، جس میں انت مبتدا ہے اور اس کی دو خبریں ہیں السمیع اور العلیم۔ یوں مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو یہ ترکیب تھوڑی طویل ہے جبکہ دوسری ترکیب بالکل آسان ہے۔ تو الحمدللہ جی ہم نے اپنی ورکنگ مکمل کر لی ہے۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے آیت نمبر 35 کو کچھ یوں انالائز کیا ہے کہ جملہ قالت امرأۃ عمران والا فی محل جر مضاف الیہ ہے، اور جملہ ندا اور ما فی حیز ہا والا فی محل نصب مقول القول ہے۔ انی نظرت والا جملہ لا محل لا جواب ندا ہے، اور نظرت لکا فی محل رفع خبر انا ہے۔ تقبل منی لا محل لا معطوف علی جملہ انی نظرت ہے، یا پھر انہوں نے کہا ہے کہ فی محل جزم جواب الشرط مقدر ای ان ردیت انی فتقبل منی ہے، اور آخری جملہ جو ہے انک انت السمیع العلیم یہ لا محل لہا تعلیلیہ ہے۔
الحمدللہ جی میچ کر گئی ہے ہماری ورکنگ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ، اور اب ہم آخر میں اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ عبدالسلام صاحب نے کچھ یوں کیا ہے کہ اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا ربی اے میرے رب، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، بے شک میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے کہ آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، فتقبل منی، سو مجھ سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تفاسیر میں عمران کی بیوی کا نام حنہ مذکور ہے، اور مزید ڈیٹیلز بھی ملیں گی، لیکن قرآن مجید نے ان چیزوں کو ذکر نہیں کیا۔ الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں آیت نمبر 35 ہم نے مکمل کر لی ہے سورہ آل عمران کی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔